السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 6 جولائی 2023۔ سوالات بہت زیادہ آئے ہوئے تھے تو کچھ سوالات کو شامل نہیں کیا گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے شامل کیا جائے گا۔ اس میں سے اگر کسی کو ارجنٹ ہے تو پوچھ لیں، انشاءاللہ جواب دے دیں گے۔ ایک صاحب نے بہت زور دے کر کے سوال کیا ہے کہ اس کا جواب گروپ میں ضرور دیں، اور کیونکہ علماء بھی کی ایک بڑی تعداد اس کو سنتی ہے۔ سوال یہ ہے، انہوں نے کیا ہے کہ مدرسے میں باصلاحیت لوگ جو اس دنیا کے لیے کارآمد ہوں کیوں پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پیدا ہی نہیں ہو رہے ہیں، لیکن جس فیصد سے پڑھنے جاتے ہیں مدرسے میں، جتنی تعداد فارغ ہو رہی ہے، اس لحاظ سے یقینی بات ہے کہ کام کے لوگ جو ہے وہ کم پیدا ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ 100 اونٹ ہیں، سواری کے لائق ایک بھی نہیں ہے۔ 100 اونٹ ہیں، سواری کے لائق ایک بھی نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک فکری جواب ہے، کوئی شرعی جواب نہیں ہے، لہذا اس جواب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں میرے جواب کو آپ من و ان کہیں، مولانا نے کہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سوال کا جواب صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے آئے ہیں 3% آتے ہیں۔ جو مسلمان پڑھتے ہیں ان کے بچوں میں سے 97% بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں۔ 3% بچے مدرسے کا رخ کرتے ہیں۔ وہ 3% بچے میں کچھ بچے اس وجہ سے آتے ہیں، ان کے ماں باپ لا کے داخل کرتے ہیں کہ ان کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، لہذا انہوں نے مدرسے میں داخل کر دیا ہے۔ ان کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ دین حاصل کرے اور آگے چل کے دین کا کام کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک وجہ یہ ہوتی ہے جو روزانہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، والدین آ کر کہتے ہیں کہ یہ ہم اس سے بیزار ہیں، بچے سے بہت شرارت کرتے ہیں، مولانا صاحب آپ اپنے مدرسے میں داخلہ لے لیجیے۔ تو پتہ چلا کہ مدرسے کو بدماشوں کی فیکٹری سمجھ رکھا انہوں نے، کہ یہاں پہ بدماش لوگ رہتے ہیں، لہذا بدماشوں کو لے جا کر کے فیکٹری میں داخل کر دیا جائے۔ ان کی بھی نیت کہ بچہ ہمارا پڑھ کے دین کا کام کرے، وہ ان کی نیت بھی نہیں ہے۔ ان کی نیت یہ صرف یہ ہے کہ بچہ کسی طرح سدھر جائے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ مالدار ہیں، خاص کر گجرات کے علاقے کے لوگ ہیں، بھٹکل ہے، اور کچھ تمل ناڈو کا علاقہ ہے، کہ یہاں کے مالدار لوگ اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کو نہ تو اس دین تعلیم سے کوئی دین کی خدمت کرنا مقصد ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ آدمی نیک ہو جائے، دیندار ہو جائے، خود ذاتی طور پر تجارت بھی کرے تو شرعی اصول سے کرے، جہاں اٹھے بیٹھے معلوم ہو کہ ایک اچھا مسلمان ہے۔ اور کچھ لوگ، بہت چھوٹا سا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے شوق سے آتا ہے، وہ جو شوق سے آیا ہوا ہے اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1934-35 میں، سن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جو تعلیم ہے مدرسہ، یہ پروفیشنل کورس ہے۔ پروفیشنل کورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے 12ویں پاس والے کو MBBS میں داخلہ دیا جائے گا،
لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی 12ویں پاس کر لیا ہے اس کو MBBS میں داخلہ دیا جائے گا، بلکہ ایک ٹیسٹ لیا جائے گا. ٹیسٹ کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ MBBS کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے. اگر 1,00,000 بچے 12ویں کرتے ہیں تو اس میں سے 100-200 بچوں کو داخلہ ملتا ہے، باقی سب کو کیا کرتے ہیں کہ آپ MBBS کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں. یہ پروفیشنل کورس ہوتا ہے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو علم دین سب کو سکھایا جائے، 1-2 سال میں بتا دیا جائے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، روزہ نماز کا طریقہ جان جائے، اور اس کے بعد اس میں سے پوچھا جائے کہ عالم کون بننا چاہتا ہے. اب جس کے اندر وہ صلاحیت ہو اسی کو عالم بنایا جائے، سب کو عالم نہیں بنایا جائے. ہمارے پاس کیا ہے کہ ہر شخص کو ہم عالم بنانا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مدرسہ کھول رکھا ہے، اب مدرسہ چلانا ہے. اگر بچے نہیں آئیں گے تو چندہ کیسے آئے گا؟ بچوں کے نام پہ ہی چندہ آتا ہے. لہذا شو کرنا ہے ہم کو کہ ہمارے پاس بچے ہیں. اس لیے ہم غیرو ان کے اندر صلاحیت ہے نہیں ہے، سب کو ہم عالم بنانے کا مشورہ دیتے ہیں. اگر آج بھارت میں ساری 12ویں پاس کو ڈاکٹر بنانے کی اجازت دے دی جائے تو بیمار مریں گے زیادہ، صحت مند کم ہوں گے، کیونکہ غیر صلاحیت والے کیا بن جائیں گے؟ ڈاکٹر بن جائیں گے. لہذا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ہمارے پاس یہی معاملہ ہوا کہ ہم نے سب کو عالم بنانے کا پروگرام بنا لیا، جس کی وجہ سے صلاحیت والے لوگ پیدا نہیں ہو رہے ہیں. ایک بات اور بھی ہے، کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہوئیے گا. یہ جو سلیبس ہے، جس سلیبس کو پڑھ کر کے آپ مولوی بنتے ہیں، اس سلیبس کا مقصد کبھی رہا ہی نہیں ہے کہ آپ دین کا کام کریں. اس میں کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے، کوئی ایسا سبق ہی نہیں ہے کہ آپ دین کا کام کیسے کریں گے عوام میں. یہ اس کے نصاب میں داخل ہی نہیں ہے. جب ایک چیز کو نصاب میں نہیں پڑھایا جاتا ہے اور امید رکھی جاتی ہے کہ وہ کام ہو جائے، تو اگر خدا داد صلاحیت ہوتی ہے کسی کے اندر تو وہ اس لائن میں کامیاب ہو جاتا ہے. ورنہ اگر نصاب میں ہو، جیسے وہ اچھا انجینئر کیوں بنا؟ کیونکہ انجینئرنگ پڑھائی گئی. وہ اچھا ڈاکٹر کیوں بنا؟ کیونکہ اس کو اسی لحاظ سے سلیبس پڑھایا گیا. آپ اچھے مولوی کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ مولوی کا جو کام تھا اس طریقے سے سلیبس کو پڑھایا ہی نہیں گیا. لہذا اس کا بھی نتیجہ ہم کو مل رہا ہے. اور ایک اور بات ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تو کہہ رہا ہوں، جس نے جتنی بھی کتابیں آپ کے ہاں داخل ہیں ہدایت تک، کوئی بھی کتاب لکھنے والے نے اس ارادے سے لکھا ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہمارے بچے پڑھیں گے. نور الہدیٰ اٹھا لیجئے، قدوری اٹھا لیجئے، ہدایہ اٹھا لیجئے، جلالین ہے، تفسیر ہے، 50 کتابیں ہیں. کسی کتاب میں آخر میں تمرین نہیں ہے. بچوں کو جو بچوں کے لیے لکھی جاتی ہے تو جیسے ہی سبق ختم ہوتا ہے پھر آخر میں سوال کیا جاتا ہے، پھر بچہ اس کا جواب دے. جب وہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ ایک مرتبہ اس پورے سبق کو پھر کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے. تو لکھنے والے نے لکھا ہی نہیں تھا اس نیت سے کہ ہماری کتاب نصاب میں پڑھائی جائے گی، لیکن وہ اتنی اچھی تھی کہ ہم نے اس کے باوجود اس کو نصاب میں رکھ دیا. اچھا، اور نصاب میں رکھا تو آج تک اس کو تبدیل کرنے یا اس کو ماڈیفائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باصلاحیت لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے. پھر جیسا میں نے کہا کہ دعوت دین، جماعت والے کہتے ہیں کہ عالم 1 سال لگائے، اب کہتے ہیں 3 سال لگائے. جب فارغ ہو جائیں تو آپ کیا بولتے وہ کہ آپ کیونکہ تمہارے بارے میں انہوں نے تصور کیا ہے کہ تم دعوت کے میدان میں ناکارہ ہو، تم کو کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے. تم ضربا یضربو ضربن تو جانتے ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ سماج میں دعوت دین کا کام کیسے کیا جائے.
لہذا انہوں نے تمہارا نصاب پھر 3 سال کا الگ سے رکھا کہ تم روز چلو پھرو گے تب تم کو معلوم ہوگا دعوت کا کام کیسے دیا جاتا ہے. ایک حد تک ان کی بات معقول ہے، کیونکہ آپ کو یہ پڑھایا، کوئی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ دعوت دین کا کام کیسے کریں گے؟ آپ نہیں پڑھایا جاتا ہے. لہذا یہ بنیادی وجہ ہے. اچھا، دوسری بات، اگر کام کے نکل آتے ہیں، بہت سے لوگ کام کے نکل آتے ہیں، تو نکل آنے کے بعد جو آدمی جو گائے دودھ دیتی ہے نا، اس کے نخرے بہت ہوتے ہیں. اب اس کو رہنا ہے مسجد کی کمیٹی کے اندر، مدرسے کے محتمم کے انڈر، شورا کے انڈر میں. یہ لوگ اپنی چلاتے ہیں، محتمم صاحب اپنی چلاتے ہیں، شورا والے اپنی چلاتے ہیں، مسجد کے کمیٹی والے اپنی چلاتے ہیں. لہذا وہ جو دودھ دینے والی گائے ہوتی ہے وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اچھے لوگ جو فارغ ہوتے ہیں وہ بھارت میں رکتے ہی نہیں ہیں. اچھا، اور رکے بھی کیوں؟ 2 وجہ ہو گئی. ایک وجہ یہ ہے کہ جو دودھاری گائے ہوگی وہ بیچ میں لات مارے گی. یہ چاہتے ہیں کہ دودھ تو پورا دے، لات کبھی نہ مارے. ایسا نہیں ہوتا ہے. دودھ کھانے کا اگر آپ کو شوق ہے تو لات کھانے کا حوصلہ بھی رکھیے. جو لوگ لات کھانے کا حوصلہ رکھتے ہیں وہ گائے پال لیتے ہیں، وہ دودھ کھاتے رہتے ہیں. دوسری وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی جب باصلاحیت ہو جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ میری صلاحیت کے لحاظ سے میری تنخواہ ہو. تنخواہ تم نے کتنی رکھی ہے؟ تنخواہ اتنی رکھی ہے کہ جو لیبر کی بھی نہیں ہے. لیبر کو بھی جو تنخواہ اس وقت دی جا رہی ہے اتنی تنخواہ بھی مدرس کو، امام کو، مؤذن کو نہیں دی جا رہی ہے. تو وہ دودھاری گائے ہے، وہ کیوں رکے گی؟ وہ چلی جاتی ہے. تو اب جو اتنی تو یہ پرابلم تھی، جو اس میں 2-4 اچھے نکلے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ لات مار کے تم کو چلے گئے. یہ وجوہات ہیں کہ صلاحیت والے لوگ پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں. اور آخری وجہ یہ ہے کہ کوئی تربیتی نظام نہیں ہے. یہاں جتنے استاد ہمارے مدرسے میں ہیں مجھے ملا کر کے، کسی کو یہ نہیں معلوم ہے ہاؤ ٹو ٹیچ، پڑھایا کیسے جاتا ہے. پڑھانے کا جیسے عصری تعلیم میں بی ایڈ کا ہوتا ہے، ایم ایڈ ہوتا ہے، ٹی سی ایچ ہوتا ہے. ایل کے جی میں پڑھانے کے لیے اس کا الگ سے ہوتا ہے. یعنی 4-5 الگ الگ ٹریننگ کورس ہیں. تب وہ پڑھاتے ہیں، تب وہ کام کے لوگ نکلتے ہیں. آپ کے پاس پورے بھارت میں کوئی ایسا مدرسہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ بتایا جائے کہ آپ فارغ ہونے کے بعد اگر اس لائن میں لگنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھائیں گے کیسے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جب اتنے بڑے بڑے فالٹ ہیں تو پھر صلاحیت والے لوگ کیسے پیدا ہوں؟ اب جو پیدا ہو جاتے ہیں ان کا آپ شکریہ ادا کریں، اور پیدا ہونے کے بعد آپ کے دیش میں رک جاتے ہیں تو دوبارہ شکریہ ادا کریں. یہ ساری وجوہات ہیں. واللہ عالم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ اگر طواف وداع کیے بغیر کوئی آدمی واپس آ گیا اپنے ملک میں تو اب کیا کرے؟ طواف وداع واجب ہے، حاجیوں پر طواف وداع واجب ہے. اگر نہیں کیا ہے تو اس پر دم لازم ہے. اگر آپ واپس آ گئے ہیں تو آپ دم کرائیے. وہاں کہاں؟ منا میں، حرم میں ہونا چاہیے وہ دم. لہذا وہ دم وہاں دی جائے، تب گناہ سے بچیں گے. آج کل جو ہے وہ یکساں سول کوڈ اور بڑا چرچا کا موضوع ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے، اچھا سوال کیا ہے. پورا بھارت 2 قانون پر منحصر ہے، غور سے سنیں. ایک کو کہتے ہیں کرمنل لا، فوجداری، کس جرم کی سزا کیا ہوگی یہ قانون بنا دیا گیا ہے. اور ایک کو کہتے ہیں سول لا، کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے. تو بندہ سوال کر رہا ہے کہ کرمنل لا میں آپ مسلمان اپنے قرآن حدیث کو چھوڑ کر بھارت کے سمویدھان کا پالن کر رہے ہیں. مطلب چور کی سزا قرآن میں کیا لکھی ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. بھارت کے سمویدھان میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کو 3 سال کی سزا دی جائے. تو آپ اس کو مانتے ہیں. تو اس بندے کا کہنا ہے کہ جب وہاں مان لیا تم نے قرآن کے خلاف، تو یہ سول لا میں نکاح، طلاق، وہ بھی سب بھی مان لو.
تم نے تو آدھا تو پہلے چھوڑ رکھا ہے، تو آدھا یہ بھی چھوڑ دو. اس کو پکڑنے کے لیے آپ اتنا کیوں شد و مت سے احتجاج کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں؟ تو ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں یہ اندھیرے میں کرایا جا رہا ہے اور یہ دھوکہ ہے. بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے سے ہم یہاں پر پورا سیریل چلانے والے ہیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو سول کوڈ کیا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری بات کریں گے. بہرحال فی الحال اس کا جواب دے دیتے ہیں. یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ کرمنل لا یعنی فوجداری میں تمام چیزیں آپ بھارت کے آئین کا پالن کرتے ہیں تو سول لا میں بھی پالن کر لیجئے. اس کا جواب یہ ہے کہ کرمنل لا میں دونوں پارٹی کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ چوری کرنے والا ہو سکتا ہے مسلمان ہو اور جس کے گھر میں چوری کی گئی وہ کون ہو؟ وہ غیر مسلم ہو. اب آپ بولیں کہ تو قانون کیسے لگ پائے گا؟ وہ بولے گا کہ بھارت کا سمویدھان چلاؤ، آپ بولیں گے اسلامی قانون چلاؤ. لہذا کرمنل لا کو ہم نے اس لیے ہم تسلیم بھی کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دونوں پارٹی الگ الگ ہو سکتی ہے. یہ پہلی وجہ. سول لا میں کیا ہے جس کو مسلم پرسنل لا آپ کہہ دیے، جس کے لیے ہم پریشان ہیں. سول لا میں دونوں پارٹی مسلمان ہیں. نکاح ہم کس سے کریں گے؟ ہم بھی مسلمان ہوں گے، لڑکی بھی مسلمان ہوگی. اگر ایک آدمی طلاق دے گا تو طلاق دینے والا بھی مسلمان ہوگا، جس کو طلاق دی جائے گی وہ بھی مسلمان ہوگا. نکاح ہے، طلاق ہے، وقف کا مسئلہ ہے، ہبہ ہے، حضانت، رضاعت، تمام مسائل میں دونوں پارٹی کون ہے؟ مسلمان ہے. جو اس میں دونوں پارٹی مسلمان ہیں ان کو یہ سمجھانا آسان ہے کہ صاحب ہم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس 12 ہی مسئلے ہیں ٹوٹل جس میں ہم بھارت کے سمویدھان کا پالن نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں، سمویدھان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے پرسنل لا میں آزاد ہیں. آپ جس میں دونوں پارٹیاں مسلمان ہیں اس میں آپ اپنے قرآن حدیث کے مطابق کیا کریں؟ فیصلہ کریں. اس لیے جو ہے سول لا کو پر اعتراض کیا جا رہا ہے اور کرمنل لا پر اعتراض نہیں ہوتا ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہماری بیوی کہہ رہی ہے کہ ہم تمہارے ابو کے ساتھ نہیں رہیں گے کیونکہ وہ بہت گالی گلوچ کرتے ہیں تو ہم الگ ہو گئے. اب ابو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم ہمارے ساتھ میں رہو. بیوی کہہ رہی ہے کہ اب میں قطعی نہیں رہوں گی، یعنی اپنے سسر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مولانا صاحب جو ہماری بیوی کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے یا غلط کہہ رہی ہے؟ آپ کے بھی 100% صحیح کہہ رہی ہے. یہ بیوی کو اختیار ہے کہ وہ کہہ دے اپنے شوہر سے کہ میں تمہارے گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ اس کو شرعی حق حاصل ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر ماں کو خرچے کی کمی ہے تو کیا بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ خرچہ پورا کرے؟ اس کی 2 شکل ہو سکتی ہے. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کو بیٹی ہی بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے. اب ماں باپ کا خرچہ بوڑھے ہو گئے، کون چلائے؟ تو بیٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چلائے، لازمی طور پر چلائے. اب بیٹی پیسہ کہاں سے پائے؟ بیٹی پر ذمہ داری اسی وقت لا دی جائے گی جب اس کے پاس خود اپنا پیسہ ہو. شوہر کے پیسے سے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جو اس کا اپنا ذاتی پیسہ ہے اس سے اپنی ماں کا بھی خرچہ چلائے، اپنے باپ کا بھی خرچہ چلائے. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے. دوسری، لڑکے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں. لڑکے خرچہ نہیں دے رہے ہیں. کس کو؟ امی کو. امی پریشان ہے، ان کا خرچہ نہیں چل رہا ہے. لڑکی کے پاس مال موجود ہے اور اپنا موجود ہے، شوہر کا نہیں، اپنا موجود ہے. تو وہ یہ کہہ کے قیامت میں نہیں بچ پائے گی کہ یہ ذمہ داری لڑکوں کی تھی اس لیے میں نے نہیں سنبھالا. ہر حال میں لڑکی کو بھی اپنے والدین کی ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی. شرط یہ ہے کہ وہ اس کا اپنا پیسہ ہو، شوہر کا نہ ہو. پوچھا گیا کہ لڑکی دیکھنا سنت ہے یا دکھانا سنت ہے؟ اس کو بھی سمجھ لیں. یہ بہت غلط فہمی پیدا کی گئی کہ لڑکی اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک صاحب آئے کہ میری فلاں جگہ شادی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ اس خاندان میں تھوڑی پرابلم ہے اور آپ لڑکی دیکھ لیجئے گا. تو یہ ایک دلیل بن گئی بھئی لڑکی دیکھی جا سکتی ہے.
लड़की देखी जा सकती है। हमने क्या किया है, लड़की दिखाई जा सकती है। लड़की दिखाने का जो आपने चक्कर हमने चलाया कि उसको घर में बिठाया गया, 10 लोग आए, अलग अलग सवाल कर रहे हैं, कोई बाल देख रहा है, कोई चला के देख रहा है, कोई सब्जी कटवा करके देख रहा है, ये सब औरत जात की तौहीन है। ये औरत को आपने आलू गाजर समझ रखा है। दिखाना अलग है, देखना अलग है। मकसद क्या था कि अगर किसी से तुम्हारी शादी तय हो रही है तो किसी पार्टी के मौके पर स्कूल जाती है वहां, या बाहर निकलती है, पानी भरने निकलती है, ऐसे तमाम मौके पर आप उसको देख लें। उसके लिए नज्म करना, दिखाना, 10-10 आदमी 20-20 आदमी लत करके गाड़ी से आए, फिर इसके दिन भर इसके यहां 3-3 टाइम खाना खाएं और आखिर में कह दे कि मुझे पसंद नहीं है, तो इससे लड़की की भी बेइज्जती होती है, लड़के का दिल टूटता है, समझे। और वो देखने वाले ये नहीं सोचते कि हमारी भी बेटी है। अगर वो ये समझ ले हमारी भी बेटी है तो उनको शर्म आएगी। लिहाजा ये दिखाना सुन्नत है, ये समझना गलत है। पूछा गया गांव वगैरह में जो सांप मारते हैं तो बोलते हैं, सांप से कहते हैं सुलेमान की कसम ठहर जा। तो ये जो सुलेमान की कसम दिलाई जाती है, इसकी शरई हैसियत क्या है? तिरमिजी की एक रवायत है, कसम तो सुलेमान की या नूह अलैहिस्सलाम की जो दिलाया जाती है ये सही नहीं है, ये किसी हदीस से साबित नहीं है। लेकिन तिरमिजी की एक रवायत में ऐसा मालूम होता है कि नूह अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसीले और अहद का वास्ता दिया जाता है और सांप को उनका नाम लेकर के कि मैं मतलब उनके वसीले से कहता हूं ठहर जा। ऐसी बातें बात हदीस में आती है, लेकिन कसम दिलाने की बात हदीस से साबित नहीं है। पूछा गया है कि आजकल सोशल मीडिया पर अगर कोई ऐसी न्यूज आ जाती है कि हाफिज साहब ने या आलिम साहब ने जो है वो नीट के एग्जाम पास हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा उसको क्या करते हैं, वायरल करते हैं, भेजते रहते हैं। हमको तो सब भेजते रहते हैं, 20 आते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि हाफिज साहब के पीछे आप क्यों पड़े हैं, आलिम साहब के पीछे क्यों पड़े हैं। आप उनको नीट का एग्जाम दिला दीजिए जो 97% लोग स्कूल में गए हैं, उनको कामयाब करा दीजिए। मैं रोजाना तकरीबन 2 तकरीर करता हूं, या एक तो करता ही करता हूं। पूरे भारत से कोई एक आदमी भी हमारी सराहना नहीं करता है कि मौलाना साहब आप आलिम बने और आपने माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है। मौलाना साहब अगर इंजीनियर बन जाए तो पूरे भारत में हंगामा है। मौलाना साहब जिस काम के लिए मौलाना बने थे, अगर वो काम करे तो कोई सराहना करने वाला ही नहीं है। एक हाफिज साहब ने तरावी बहुत अच्छी सुनाई है तो उसका कोई जिक्र नहीं है, और हाफिज साहब मैथ में अच्छा नंबर ले लिए हैं तो उसके बड़े चर्चे हैं। ये सब बर्बादी की अलामत है। हर आदमी का की सराहना उसके डिपार्टमेंट में होना चाहिए। आप आलिम हैं, आपने आलिम की हैसियत से अच्छा काम किया है तो मुसलमानों को चाहिए कि आपकी सराहना करें, आपको अप्रिशिएट करें। आप आलिम बन करके आपने जो है वो डॉक्टरी पढ़ लिया है तो बहुत चर्चा है। ये नहीं याद किया जा रहा है कि जो आलिम डॉक्टर बना है उसने वो आलिमियत खो बैठा है। मालूम आपको, मैं आपको बताता हूं कि एक जॉब पे बहुत बड़ी तादाद यहां से बाहर दुनिया में मौलवियों की गई, बड़ी तादाद, और वो शायद भारत का सबसे पहला मौका था कि इतनी बड़ी तादाद उलमा को बुलाया गया। उसके बाद लोग रहे, बहुत बहुत अच्छी तनख्वाह, बड़ी सहूलत, सब कुछ। कुछ दिन के बाद नतीजा ये निकला कि वो तकरीबन 300 लोग थे, उनसे अक्सर व बेशतर से हमारे ताल्लुकात भी थे, कि नमाज का मसला भी भूल गए। नमाज में सज्जा सहू कब वाजिब होता है वो भी भूल गए। और तजुर्बा हुआ मुझे एक जगह निकाह में, एक साहब, आलिम साहब, उसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले, पिछले 20-25 साल से निकाह मुझे पढ़ाना था, वो भी बैठे हुए थे। तो लड़की वाले
جو ہے وہ باشعور لوگ تھے. تو والد صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ میں نے اجازت لے لی ہے, آپ نے کہا پڑھائیے. اب وہ جو آپ کا سسٹم ہے نا کہ 2 آدمی پوچھنے جائیں گے, ایک بیچ میں وکیل صاحب بن کے جائیں گے, پھر تینوں مل کر ہمارے گھر کی عورتوں کو دیکھیں گے, پھر وہاں سے واپس آئیں گے, ہے پورا نظام ہے نا عورتوں کو دیکھنے کا, وہ سب کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ مولانا صاحب جن کے لڑکے کا نکاح تھا مجھ سے کان میں کہنے لگے کہ یار سراج بھائی یہ تو گئے ہی نہیں پوچھنے, کوئی ہمارے آدمی گئے نہیں وہاں تک لڑکی کے پاس, اور نکاح آپ پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں پہلے بتائیے, نکاح پڑھنے سے پہلے بتائیے. تو مجبور ہو گیا میں, تو پھر میں نے تقریر کرنی پڑی مجھے. میں نے کہا بھائی جب لڑکی کا باپ موجود ہے وہی ولی ہے, اگر ولی نے آ کر کے کہہ دیا کہ میری بیٹی راضی ہے تو وہاں پر کسی بھی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. باپ نے آ کر کہا کہ میں باپ ہوں, میں ہی وکیل ہوں, میں ہی ولی ہوں, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بیٹی نے مجھے اجازت دیا, وہ راضی, آپ نے کہا پڑھائیے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ لائن جب چینج کی گئی نا, عالم بنے تھے, یہ سب مسئلہ انہوں نے بھی پڑھا تھا جو میں نے پڑھا ہے. جب لائن چینج ہوئی تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ذہن سے کیا ہو گئے, نکل گئے. تو عالم صاحب جب ڈاکٹر بنیں گے, عالم صاحب جب انجینئر بنیں گے تو عالم نہیں رہ جائیں گے, وہ پھر انجینئر رہ جائیں گے. تو لہذا اس میں کوئی خوشی کی بات, اس کو وائرل کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ میری سمجھ سے تو غم کی بات ہے کہ ایک حافظ تراویح سنا سکتا تھا, اب انجینئر بن گیا ہے اس لیے تراویح نہیں سنا سکتا. تو اس میں غم کرنے کی بات ہے, اس میں خوشی کا کون سا موقع ہے؟ پوچھا گیا روضہ اقدس پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سلام پیش کریے گا, یہ طریقہ سنت ہے یا لوگوں نے ایجاد کیا ہے؟ حدیث تو ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملی ہے کہ کوئی صحابی نے کہا ہو کسی صحابی سے کہ آپ روضہ اقدس پہ جا رہے ہیں اور میرا سلام کہیے گا, لیکن ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں سلام کا ذکر ہے. کس معنی میں ہے؟ سلام, ایک سلام دوسرے کو پہنچانے کی حدیث ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر سے کہا کہ اگر اویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہو تو میرا سلام کہیے گا. جبریل امین علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ نے سلام بھیجا ہے. کبھی حضرت خدیجہ کے بارے میں بعض روایت ہے, ایسے ہی بعض روایت ابو بکر کے بارے میں ہے. تو سلام بھیجنے کی حدیثیں موجود ہیں, لہذا اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس کو بھی کہا گیا ہے. اور اس پر لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے آپ سے کہا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا سلام وہاں پہنچائیں کہ بھائی فلاں صاحب نے سلام کہا ہے. تو اس کو یہ سمجھنا ہے کہ بدعت ہے, کہ بدعت نہیں ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ غیر مسلم کے ہاتھ سے کٹی ہوئی مچھلی کھانے کا کیا حکم ہے؟ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ذبح کیا ہوگا غیر مسلم تو جائز ہی نہیں ہوگی, مچھلی میں ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے بھائی, سمجھے نہیں؟ آپ کی ہبلی میں 90% بکرے کی دکانیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ غیر مسلم کے. غیر مسلم ہی کاٹتے ہیں. ذبح صرف کون کرتا ہے؟ مسلمان صاحب کرتے ہیں. امام صاحب فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد آ کر کے ذبح کر دیتے ہیں. 5-5 روپے ایک ذبح کرائی لے کے چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کا انتظام کر رکھا ہے, وہ اپنا دے رہے مودن صاحب کرتے ہیں, سمجھے. اس کے بعد دکان پر جتنے بھی دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ماشاءاللہ 10% دکانیں ہبلی میں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کے پاس ہے, باقی ساری دکانیں کس کے پاس ہیں؟ غیروں کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یو پی والے جو بہت چلاتے ہیں, یہاں پہ آپ کہیے تو میں سوال جواب میں پورا فوٹو وائرل کر سکتا ہوں. سارے دیوی دیوتاؤں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں پیچھے, اور اسی کے سامنے سارے گوشت جو ہے وہ بکرے کے کیا ہے, ٹنگے ہوئے ہیں. انہی کے پیچھے تصویریں لگی ہیں. صبح پھول بھی چڑھایا گیا ہے, اگربتی بھی لگائی گئی ہے, درگا جی کی تصویر, سب کی تصویر لگی ہے, کوئی بچا ہی نہیں ہے. اور اس کے سامنے جو ہے وہ گوشت ٹنگے ہوئے ہیں. اب یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پکے ہندو ہیں, یو پی والے بھی بولتے ہیں کہ ہم اوریجنل ہندو ہیں. اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, بہرحال ہمیں تو معلوم نہیں ہے.
بہرحال جو یوپی والے، چونکہ یوپی سے بھی تعلق ہے تو ان کے بارے میں معلوم ہے، کرناٹک سے بھی تعلق ہے تو ان کے، تب معلوم بھی ہوا یوپی والوں کو جب میں بتاتا ہوں تو یقین ہی نہیں کرتے کہ گوشت کی دکان کون رکھے ہوئے ہے، غیر مسلم رکھے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بہنیں ہیں اور بھتیجا ہے، کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب بیٹیاں اور بہنیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو یہ مل کر اصبع ہو جاتی ہیں، لہذا بھتیجے محروم ہو جائیں گے، بھتیجے محروم ہو جائیں گے۔ اب بچہ کون؟ بیوی، بیٹی، بہن۔ 2 بیٹیاں ہیں، لہذا 2 بیٹی کو 2/3 یعنی 66.6% بیٹیوں کو دے دیا جائے گا۔ بیوی ہے، چونکہ اولاد موجود ہے لہذا 12.5% بیوی کو دے دیا جائے گا۔ تو 12.5% جب بیوی کو دیا گیا اور 66.8% بیٹی کو دیا گیا تو بچا 20.8%۔ 20.8% بہنوں کو دے دیا جائے گا۔ اس طریقے سے وراثت تقسیم ہو جائے گی، واللہ اعلم۔ پوچھا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں کہ پہلی بارش میں نہانا سنت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو پہلی بارش کی بات کہی گئی ہے یہ سنت نہیں ہے، یہ کہنا سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضرور ثابت ہے کہ بارش ہوئی اور آپ نے اپنے کپڑے ہٹا دیے اور بارش کا پانی آپ نے اپنے بدن پر لیا، اور پھر جو ہے جب صحابہ نے کہا کہ کیوں ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ڈائریکٹ ہمارے رب کی طرف سے آ رہی ہے، لہذا ہم نے وہ نعمت ہے۔ تو یہ اگر کوئی اس نیت سے بارش میں بھیگتا ہے یا بارش میں نہاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ پہلی بارش میں نہانا ہے یہ سنت ہے تو یہ بات غلط ہے۔ پوچھا گیا 13 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے کنکری مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ کنکری مارنا پہلے دن کو چھوڑ کر ہر ٹائم پہ زوال کے بعد مارنا افضل ہے۔ جائز وقت بعد لوگوں نے 13 کو لکھا ہے کہ زوال سے پہلے بھی کنکری ماری جا سکتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑنا نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے؟ یہ ایک صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے۔ اصل میں کیا ہے پرابلم، ایک آدمی کو میتھ نہیں آتی، پرنسپل نے طے کر دیا ہے کہ تم کو میتھ پڑھانا ہے، اب بتائیے کیسے پڑھائے گا وہ؟ بیچارے کو میتھ نہیں آتی لیکن تم نے لازم کر دیا میتھ پڑھاؤ، پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ بیچارہ اب کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہے جیسے جی چاہے پڑھائے گا، کیونکہ وہ اس کو بیچارے کو میتھ معلوم ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ نے کیا کیا، ہر آدمی سے کہہ دیا تقریر کرو۔ اب ہر آدمی جب کھڑا ہوا تقریر کرنے کے لیے تو جو اس کے دماغ میں آیا بیچارہ بول رہا ہے۔ وہ قرآن حدیث سے بول رہا ہے کیا؟ ارے بھائی بول رہا ہے بولنے دے یار، تم نے بولنا بند کیا تو کوئی نہ کوئی تو بولے گا نا۔ بھائی مولانا لوگوں نے جماعت میں جانا چھوڑ دیا، تقریر کرنا بند کر دیا تو کوئی نہ کوئی تو جائے گا نا، کوئی نہ کوئی تو بولے گا، بول رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے لکھا ہے کہ جماعت میں ایسا کیا، غلط کیا۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ بخاری کی روایت ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر دعوت کا کام چھوڑا تو کفر کیا۔ دعوت کے کام کے بارے میں جو مفتہ بھی قول ہے کہ دعوت ہر آدمی پر اس کی صلاحیت کے مطابق فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ جو فتویٰ ہے فرض کفایہ ہے، لہذا یہ کہنا ہے کہ نماز چھوڑنا سے بڑا گناہ ہے دعوت کا کام چھوڑنا، جہالت کی بات ہے۔ پوچھا گیا جس وقت میرا نکاح ہوا ہے اس وقت نکاح نامہ کا چلن نہیں تھا، اب ایک عدالت میں نکاح نامہ لگانا ہے، اب میں کیا کروں؟ نیا نکاح نامہ بنواتا ہوں تو جو قاضی صاحب نے نکاح پڑھا تھا وہ چل بسے ہیں، اور وہ جو نکاح نامہ جس وقت نکاح میں جو 2 گواہ رکھے گئے تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو اب میں نکاح میں کسی قاضی کا نام لکھ دیتا ہوں اور کسی بھی گواہ کا نام لکھ کر نکاح نامہ بنوا لیتا ہوں، تو ایسا کرنا میرا صحیح ہے کہ نہیں؟ کوشش یہ کریں کہ ایسے 2 آدمی کا نام گواہ میں لکھیں جو اس محفل میں موجود تھے۔
اگر وہ صرف موجود تھے لکھ دیا جائے اور لڑکی جس سے نکاح نامہ جس کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ بول دے آپ کے سامنے کہ بھیا میں راضی ہوں، راضی نہیں تو 20 سال سے رہے کیسے رہی ہے نہیں، اور یہ تو راضی ہے ہی ہیں، لہذا اگر ایسا کیا جائے تو نکاح نامہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا تو تھا دوسرے انداز میں کہ بدترین نرمی، غور سے سنیے گا اور اس میں آپ سب لوگوں کو بہت غور سے سوچنا ہے، بدترین نرمی عورت کے ساتھ نرمی کرنا ہے، نہیں سمجھے؟ عورت کے ساتھ نرمی دکھانا بدترین نرمی ہے۔ تو پوچھا تو تھا اصل میں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شریعت اور طریقت میں ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ بدترین نرمی عورت کے ساتھ نرمی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ ننگی تلوار، یہ مطلب نہیں۔ یہ کیا مطلب ہے یہ؟ اور یہ کوئی صوفی ہی بیان کر سکتا تھا، یہ جس کے جو تزکیہ کرتا ہے وہی بیان کر سکتا تھا۔ وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی مثال کے طور پر ایک آدمی روڈ پر گر جائے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کو اتنی چنتا نہیں ہوگی۔ ابھی ایک لڑکی اگر گر جائے تو آپ کے دل میں نرمی آئی۔ یہ آنے کی وجہ ایک دوسری ہے، وہ اس بزرگ نے اس چور کو پکڑ لیا، اس لیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بدترین نرمی عورت کے ساتھ نرمی ہے۔ شادی بیاہ میں آپ دیکھیں کہ وہ دوڑ دوڑ کے کام کرتا ہے لڑکا، دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ اتنی طاقت رہتی ہے اس کو، صبح شروع ہوتے ہیں رات کے 11 بجے تک تھکتے نہیں ہیں۔ وہ نرمی جو دکھلا رہے ہیں گھر میں، اگر وہ بول دیں کہ تارا توڑ کے لانا ہے تو بھگیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے توڑ سکتے نہیں توڑ سکتے، ابھی لے کر آتے ہیں، ابھی اچھا وہ تختہ اٹھا لاؤ، وہ فلاں کام کرو، ارے جی جان کی بادی لگا۔ اگر اسی گھر کا مرد بول دے کہ جاؤ بھیا تختہ اٹھا لاؤ، تو ایسے دیکھیں گے اور ادھر سے نکل جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہاں گئے۔ لیکن اگر آپا نے بول دیا ہے تو ان سے زیادہ فرما بردار کوئی نہیں ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بدترین نرمی عورت کے ساتھ نرمی ہے۔ ابھی سودا سلف لانے کی بات ہے، ابھی گھر میں گاؤں میں عورتیں آپ سے بول دیں کہ بھیا تم بازار جا رہے ہو سودا لے آؤ، لے آؤ گے۔ بھیا اگر بول دیں ہمیں یار بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا، کتنا کام ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بدترین نرمی جو ہے وہ عورت کے ساتھ نرمی ہے۔ ہر آدمی اپنا دل ٹٹولے۔ جب لڑکے لوگ گاؤں والے جیسے گاؤں سے دوسرے گاؤں گئے تو ارے یار ہمارے گاؤں کے یہاں لڑکی، چلو اس سے ملاقات کر لیں گے۔ جب وہ یہاں تھی تب کبھی ملاقات نہیں کر رہے تھے، باہر چلی گئی ہے اپنے سسرال میں ہے تو ان کو ملاقات سوجی ہے، وہاں بھی چور ہے، چور ایک اندر ہوتا ہے۔ اس چور کو اس بزرگ نے کیا کر لیا؟ پکڑ لیا۔ اچھا وہ پکڑا کیسے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے تو کہہ رہا ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اصلاح کرتے ہیں ان کے دل میں بھی یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تم میں اور اس بزرگ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، وہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ اسی لیے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سماج میں ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ آپ کیا ہے کہ آپ کو اس نے کہہ دیا کہ ہمارا سامان لے آؤ تو آپ دوڑے بھاگے۔ وہ بزرگ نے جس نے پکڑا ہے اس سے بھی کہا گیا ہے، لیکن اس نے فوراً سمجھ لیا کہ میں اس کام کو کیوں کر رہا ہوں، میرے دل میں چور ہے، میرے دل میں یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی آدمی کی مدد کرنی چاہیے۔ تو تم میں اور بزرگ میں یہی فرق ہے، وہ بزرگ پکڑ لیتا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں، تبھی وہ جلدی سے سوسائٹی کے سارے جتنے بھی ایسے چور ہوتے ہیں سب چور کو وہ جانتا رہتا ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ مطلب ہوتا نا دماغ میں کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا مولانا صاحب؟ مولانا صاحب کے بھی دل میں ہوتا ہے، بس ہوتا یہی کہ مولانا صاحب وہ دل میں آنے کے بعد کنٹرول کر لیتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں وہ غلطی کر لیتے ہیں، اس لیے دونوں میں یہ فرق ہو گیا۔ سمجھے نہیں میری بات؟ ہاں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ ایام 20 کے روزے رکھنا سنت ہے؟
ایام 20 کہتے 13, 14, 15 ہر چاند کی. تو ایام تشریق میں 13 کو اگر کوئی روزہ رکھے تو کیا ہے؟ کسی مسئلے کو جاننے کے لیے ایک حدیث کافی نہیں ہوتی ہے. 13, 14, 15 ایام 20 کے روزہ رکھنا سنت ہے، لیکن وہ حدیث بھی سامنے رکھیے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے، لہذا یہاں پر 13 کو روزہ نہیں رکھا جا سکتا. پوچھے گیا بھائی کیا اسلام قبول کرنے کے بعد ختنہ کرانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ختنہ ویسے بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے. پوچھا گیا نیک اور برے مسلمان کو دنیاوی پریشانی ہوتی ہے، دونوں کو ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے؟ ایک صاحب نے سوال کیا ہے. جب برے آدمی کو دنیا میں پریشانی ہوتی ہے تو یہ بطور سزا ہوتی ہے، نیک آدمی کو جب پریشانی ہوتی ہے بطور آزمائش ہوتی ہے. یہی فرق ہے. پوچھا گیا ایکو لگا کر کے اذان دینا اور نماز پڑھانا کیسا ہے؟ دونوں غلط ہے. ایکو ہوتا نا، ایک مرتبہ بولتا اللہ اکبر تو 5 مرتبہ اللہ 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 اکبر ایسے کر کے جو آواز آتی نا، جو پروگرام نعت وغیرہ جو کرتے ہیں نا، غلط ہے. اذان اور نماز ایسے نہیں ہونا چاہیے. پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کبھی کہتا ہے کہ نماز پڑھو جنت میں چلے جاؤ گے، کبھی کہتا ہے خدمت خلق کرو جنت میں چلے جاؤ گے، کبھی کہتا ہے کہ اچھے آدمی بن جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے. تو جنت میں پہنچنے کے لیے یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ ہمارے بندے جہنم میں نہ جانے پائیں. تو جنت میں جانے کے مختلف راستے بتا دیے اتنے کہ یہ کر کے بھی آپ جنت پہ جا سکتے ہیں، یہ کر کے بھی جنت میں جا سکتے ہیں. جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں ایک سوال کروں گا اور 100 نمبر دوں گا، ایک سوال کروں گا 100 نمبر دوں گا، اور اگر ایک سوال کا جواب تم کو نہیں آیا تو 0 نمبر دوں گا. دوسرے بچے سے میں نے کہا کہ میں تم سے 50 سوال کروں گا اور ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر دوں گا. کون خطرے میں ہے؟ وہ ایک والا خطرے میں ہے. اس کے تو چانسز اگر بتا دیا تو کھٹ سے 100 میں پا گیا، اور نہیں بتا پائے بیٹا تو 0. وہ 50 جس سے سوال کیا گیا اس سے زیادہ چانسز ہو سکتا ہے 25 کا جواب معلوم ہو تو بھی 50 نمبر پا لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف دروازے رکھے، مختلف سورس رکھے جنت پہ جانے کے لیے. لیکن اس میں ایک بات ضرور یاد رکھیں، کہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر نماز پڑھ کر جنت پہ جایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی سیوا کر کے بھی جنت پہ جا سکتے ہیں. یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ صرف سیوا کر کے جنت پہ چلے جائیں گے، یہ غلط فہمی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز جو عبادت ہے، عبادت کی 2 قسم ہیں. ایک عبادت ڈائریکٹ کہلاتی ہے، ایک عبادت انڈائریکٹ کہلاتی ہے. یہ ڈائریکٹ عبادت ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ. اس کو چھوڑ کر انڈائریکٹ جتنی بھی عبادت کرو گے کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے. ہاں، ڈائریکٹ عبادت میں تھوڑا موڑا بھی گڑبڑی رہی تو یہ انڈائریکٹ عبادت کیا کر دیتی ہے؟ کور کر دیتی ہے. لیکن انڈائریکٹ عبادت ڈائریکٹ عبادت کو چھوڑ کر کبھی جنت میں داخل نہیں. یہی لوگوں کو غلط کہتے ہیں نا، مولانا صاحب ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں کسی کا مارتا نہیں ہوں، میں کسی کا قرضہ نہیں لیا ہوں. وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھائی کر کے بھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. یہ اچھائی کر کے آپ پلس پوائنٹ کر سکتے ہیں، جنت میں نہیں جا سکتے. سمجھے میری بات؟ تو یہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. بڑے سوال آتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ نوافل اور سنن اور وتر وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کیا فرض سمجھ کر پڑھتے تھے؟ صحابہ آپ سے زیادہ ہوشیار تھے، فرض کو فرض سمجھتے تھے، سنت کو سنت سمجھ کر پڑھتے تھے. پوچھا گیا سجدہ شکر کے لیے کیا وضو کا ہونا ضروری ہے؟ مثلا جو کھلاڑی وغیرہ میدان میں سجدے کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو فتویٰ ہے مفتہ بہ قول ہے کہ سجدے شکر کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. اب وہ کھلاڑی جو کرتا ہو سکتا باوضو ہو، آپ حسن ظن رکھیے. آپ کاہے کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بے غیر وضو کر رہا ہے؟ آپ کو بتانے آیا ہے، ختم بات. اچھا، آخری بات پوچھا گیا ہے اتنی اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے لیکن اتنی کارگر نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے، اس کی کیا وجہ؟ اس کا جواب اس کے پہلے بھی غالباً دیا تھا. ایک پہلی وجہ یہ ہے وہی کہ میتھ کے ٹیچر ایسے لوگ بنا دیے گئے ہیں جن کو میتھ
نہیں آتی. غیر صلاحیت والوں کو ممبر تھما دیا گیا اور غیر صلاحیت والوں کو مقرر بنا دیا گیا. تو اصلاح کیسے ہوگی؟ نہیں ہو پائے گی. جیسے ابھی بتایا نا، جب انہوں نے تقریر میں یہ بات کہہ دیا کہ نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ دعوت کے کام کو چھوڑنا. کیوں؟ غیر صلاحیت والوں کو آپ نے کیا کر دیا؟ مقرر بنا دیا. یہ وجہ پہلی. دوسری وجہ کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. کرنی اور کہنی میں فرق ہے. تقریریں لچھے دار، خود وہ زندگی میں کبھی بھی ہمارے نہیں رہتی ہے، لہذا ہماری باتوں میں سے اثر ختم ہو جاتا ہے. دوسری چیز، اصلاح کامرشل بن چکی ہے. ہم کسی شہر میں تقریر کرنے کیوں جاتے ہیں؟ پیسہ ملتا ہے. جب پیسے سے دعوت کا کام کیا جائے گا تو دعوت ہو یا نہ ہو پیسہ ضرور مل جائے گا. وہ مل رہا ہے. دعوت کا کام تو ہونا چاہیے بے لوث، بغیر شہرت کہ ہماری شہرت ہو جائے، ہم کو پیسہ مل جائے. یہ سب ہٹ کر کے جب دعوت کا کام ہوتا ہے تب لوگوں کی کیا ہوتی ہے؟ اصلاح ہوتی ہے. بغیر پیسے کے ہم چل ہی نہیں رہے. باقاعدہ ریٹتے ہیں، رات کے لحاظ سے ریٹتے ہیں کہ ایک رات اگر پروگرام کریں گے تو اتنا لیں گے. ابھی نعت پڑھنے والے جتنے ہیں وہ نعت پڑھتے ہیں تو ایسے وہ صاحب 20 سے پیچھے بیٹھے رہیں گے، وہاں سے اٹھ کے آئیں گے اور ایسے 10 روپے پکڑائیں گے. یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ جو نعت والے سنتے میری تقریریں تو خوب گالیاں دیتے ہیں کہ میرا دھندا بند کرنے جا رہا ہے. دھندا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں دھندا ہے، لیکن یہ کوئی نعت نہیں ہے، نعت خوانی نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ اور دوسری بات، اصلاح نہیں ہو رہی کیونکہ اصلاحی نصاب نہ پڑھایا گیا ہے اور نہ اصلاح کی جاتی ہے. نہ آپ کی اصلاح کی جاتی ہے، نہ اصلاح کے لیے اصلاح کا کوئی سلیبس آپ کو پڑھایا جاتا ہے. لہذا اصلاح کی کوششیں ناکام ہوتی ہیں. یہ باتیں کہنا چاہتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.